اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دور میں مبعوث فرمایا جب چاروں طرف آزمائش تھی، گھٹن تھی، پریشانی تھی، تکلیف تھی، لوگ بہت سخت آزمائش کا شکار تھے۔ تو ظاہر ہے بڑی جلدی تو انہوں نے ٹھیک ہونا نہیں تھا، بڑی جلدی تو ساری چیزیں بدل نہیں جایا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو بڑی عظیم شانیں عطا فرمائی، اور ایک مقام پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کا کیسا فضل ہوا، رب کی کیسی مہربانی ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، اگر تند مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گرد سے پریشان ہو کر بکھر جاتے۔ آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی ہے، آپ کے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے درد رکھا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر جو دوسروں کے لیے احساس رکھا ہے، عزیز بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا احساس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دیے جائیں، کسی کا احساس صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کو نوکری کی ضرورت ہے تو اسے نوکری دلا دی جائے، صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے۔ یاد رکھیے گا، گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو اسے یقین کامل کی طرف لانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ جب انسان بدخلق ہو جائے، وہ ماں سے بھی سختی سے بات کرے، باپ سے بھی تلخی سے بات کرے، وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے، اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائیں کہ سب اس سے پریشان ہو، تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا، اخلاق والا بنا دینا، اسے اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے۔ میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا، وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے، ان سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا، اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا۔ یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہیں۔ فرمایا تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے رخ ہدایت کی طرف پھیرے، اور یہ حضور کے سینے کا بہت بڑا درد تھا کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں، وہ گمراہی سے بچ جائیں، وہ دوزخ سے بچ جائیں، ان کے جو بکھرے ہوئے ذہن ہیں اور جو وسوسے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں، ان کی ذہنی تربیت ہو جائے، ان کے لب و لہجے میں حسن آ جائے، کوئی اخلاق سے دور ہے تو اخلاق والا بن جائے۔ وہ ساری چیزیں جو کسی شخص کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے اس میں آ کے گرتے تھے، اور وہ نہ لوگوں کو بار بار بچاتا تھا کہ قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے، قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں بار بار بچاتا ہوں، قریب نہ جانا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے۔ اللہ نے مہربانی کی ہے، نبی پاک کو نرم دلی عطا کی ہے۔ آؤ ہم بھی سب حضور کا یہ فرمان یاد رکھیں اور ایک دوسرے بھائی کا بازو تھامیں اور لوگوں کو آزمائشوں سے نکالیں۔ حضور نے فرمایا مدد کرو، تھوڑے تھوڑے پیسے صحابہ نے جمع کیے، لیکن وہ حالات بڑے سخت تھے، اتنے پیسے نہ ہو سکے
کہ قرض ادا کیا جا سکے قربان جائیں۔ پھر نبی پاک نے اس شخص کو بلایا جس کے پیسے دینے تھے، فرمایا تھوڑے لے لے، اور بیچارہ پریشان ہو گیا ہے، باقی تو معاف کر دے۔ کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بڑے اپنے کہلانے والے، بڑے قریبی کہلانے والے، بڑے دعوے کرنے والے ساتھ چھوڑ جاتے، لیکن نبی پاک کو اللہ نے جو نرم دلی عطا کی، جو سرور کائنات کے سینے میں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نرمی رکھی ہے۔ ہمارے ہاں نا جب تو کسی سیاسی جماعت کے بڑے کام کو شخص کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا سرگرم کارکن ہے، اور وہی بندہ کسی پریشانی میں پھنس جائے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ کسی پیر کے آستانے پر ڈیوٹی دے رہا ہو، جھاڑو دے رہا ہو تو منظور نظر ہوتا ہے، لیکن اگر بیچارہ مقروض ہو جائے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں میں جدے کمج نہیں آؤں، میرا یہ شعبہ نہیں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ پھر لوگ بڑی آسانی سے دامن بچا کے گزر جاتے۔ او بھائی تو کس طرح کا ہے جو صرف سکھوں کا ساتھی ہے؟ تو نے دکھوں میں حوصلہ دینا بھی پسند نہیں کیا، دو میٹھے بول بھی تیرے زبان سے نہیں نکلے۔ آؤ نا، دیکھو میرے نبی پاک کو اللہ نے کیسی نرم دلی عطا کی ہے، کیسا رنگ دیا ہے، کیا محبوب کے سینے کو اللہ نے نوازا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے اور قرضے کا بوجھ تھا اور بہنوں کا ساتھ تھا، تو میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا تھا، تو باغ میں کھجوریں پکی ہوئی تھی، تو کچھ دیر تو میں نے انہیں روکے رکھا کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ تو جب کھجوریں پکی تو کھجوریں تھوڑی اور قرضہ زیادہ۔ اب میں آزمائش میں آ گیا، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ پہلے دوستوں سے بات کی، قریبیوں سے بات کی، اور جب کوئی سہارا نہ بچا تو میں دروازہ رسول پہ حاضر ہو گیا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کون؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ میں حضور کی بارگاہ میں گیا، یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے کہ حضور کے دروازے پر جو بھی چلا جاتا ہے نا، اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستوں کبھی غور کرنا، حضرت جابر ابن عبداللہ گئے، یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے۔ حضور نے پیغام بھیجا ان لوگوں کو جن کو قرض لینا تھا، فرمایا تھوڑے تھوڑے لے لو، بقیہ پھر مل جائیں گے۔ لیکن وہ یہودی تھے، انہوں نے بات نہ مانی۔ یہاں آپ کسی کونسلر کے پاس چلے جائیں نا تو وہ رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی، ورنہ تو وہ الیکشن سے پہلے قوم کے خادم ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد تو جو خاص ووٹر ہوتے ہیں ان کا بھی فون کوئی نہیں اٹھاتا۔ وہ جڑے کہندے ہیں نا اساں جتایا ہے، اسی جتانا ہے، وہ میں کہے تو جدو جتے گا ادو پتہ لگے گا کنے جتایا ہے، اس وقت سمجھ آئے گی، سب درست ہو جائے گا، ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں گیا تو محبوب تو اشارہ بھی کر دے تو کرم ہو جائے، پیغام بھی بھیج دے تو کرم ہو جائے، لیکن یہ شان رحمت للعالمینی ہے کہ محبوب کریم نے فرمایا تو جا کے کھجوریں اتار کے اپنے کھیت میں ڈھیر لگا، اور میں آیا، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، تو چل، اور میں آیا۔ قربان جائیں، محبوب آئے، غلام فریدہ کدے آ جاویں تے میں سر نظرانہ دے ساں، کبھی آپ آ جائیں، کبھی کرم ہو جائے، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چلیے اور میں آیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے میں نے کھجوروں کا ڈھیر اپنے باغ میں کھیت میں لگا لیا تو کریم تشریف لائے، ایک چکر حضور نے میرے ڈھیر کا لگایا، اور پھر حضور نے فرمایا تولتا جا اور دیتا جا، تولتا جا اور
اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. اور بریلی کے امام کہتے ہیں واہ واہ کیا جود و کرم ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بار بار میں تمہیں بچاتا ہوں, سمجھاتا ہوں. تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے, لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے, آزمائشوں سے انہیں نکالتے. آپ کبھی غور فرمائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی مقام پہ اس بات کو دہراتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں, میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. محبوب نے لوگوں کو جوڑا ہے, ان کی تربیت فرمائی, فکری, نظریاتی, علمی اور اعتقادی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی فرمائی. حافظ منذری نے حدیث لکھی ہے الترغیب و ترہیب میں, ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی, بہت بڑی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری اس محفل میں اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے. صحابہ کے مجمع میں سرکار نے بیان فرمایا. میں دوستوں سے آج کہہ رہا تھا کہ ہم خوش ہوتے ہیں نا حضور کے میلاد پر, ہمارے کلیجے ٹھرے ہوئے ہوتے ہیں نا, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا, تو ایک جرت نہ کریں کہ جس سے ہم ناراض ہیں اسے فون نہ کریں کہ یار حضور کا میلاد آ گیا, آجو صلح کر لیں. تھوڑا جوڑ نہ جائیں, تھوڑا طبیعتوں کو نرم نہ کر لیں, تھوڑا محبتیں نہ بانٹیں, نبی کریم کا میلاد آ گیا. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہی روایتی پن برقرار رکھتے ہیں اور سینہ کشادہ نہیں کرتے. کریم نے فرمایا اگر کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے, اس لیے کہ جہاں کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. حضور نے یہ ارشاد فرمایا. ایک صحابی اٹھ کے گئے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے, عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو, ہمارا تو سب کچھ آپ کے قدموں سے وابستہ ہے نا. خالہ ناراض تھیں, آپ کا ارشاد سنا ہے میں راضی کر کے آیا ہوں. فوراً عمل کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف, نور کی طرف, نرم دلی اللہ نے عطا کی ہے نا حضور کو. ہم نہ توجہ نہیں کرتے لوگوں کی تکالیف پر, ہم نہ ایک عجیب سی شہرت کے شوقین ہو گئے, عجیب سی تعریفوں کے شوقین ہو گئے. عجیب ہمارا, میں نے بچے سے منع کر دیا, میں نے کہا میرا اعلان بھی نہ کرنا. مطلب 2-4 دفعہ اپنا نام سن کے, القاب سن کے, قبلہ ہیں, علامہ ہیں, پیر ہیں, کتنی کو نفس کو تسلی دے لینی. چیزوں سے نکل آئیں, اب حقیقتوں کی طرف آئیں. سادگی کا وہ حسن اختیار کریں جس میں برکات ہوتی, وہ چیزیں لے کے آئیں جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی. ہر چیز کو شو آؤٹ کرنا, ہر چیز کو بتانا, دکھانا, سجانا, سنوارنا, تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں. حقیقت کا سفر کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ دیتے ہیں نا, غریبوں کو بانٹتے ہیں, سیلاب آ گیا, آزمائش آ گئی, راشن, تو ایک آٹے کی گتھی بٹ رہی ہوتی ہے, ایک لینے والا ہوتا ہے اور 6 نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی ان ساری تصویر سازیوں کی. اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر بھائی کیا کہا جا سکتا ہے, پھر کیا سمجھایا جا سکتا ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو مالداروں کا, ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تگڑے لوگوں کے ساتھ. وہ غریب آدمی جو الجھ جاتا ہے, مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا اعصابی طور پر تھک جاتا ہے کہ معاذ اللہ خودکشی تک کا لوگ سوچنے لگتے ہیں. یہ دیکھیے نا, سیاستہ میں روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک تاجر تھا, اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تجارت میں, وہ خسارے میں آ گیا اور وہ بڑی آزمائش میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے جب تک تو انسان بڑا مالدار ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں. دعوتیں پکتی ہوں تو آنے جانے والوں کی کمی نہیں ہوتی, لیکن اگر انسان کمزور پڑ جائے, نقصان ہو جائے,
اگر اسے نقصان اور خسارے ہو جائیں تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک، ساری عمر یاٹا گد ہے لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ چھوڑ جاتے ہیں لوگ، اسے خسارہ ہو گیا، تکلیف ہو گئی، قرضے چڑھ گئے، آزمائش آ گئی۔ نبی کریم کی بارگاہ میں جب وہ آئے نا تو حضور نے کچھ لوگوں کی توجہ دلائی۔ کریم فرمانے لگے اپنے بھائی کی مدد کرو، اسے قرضوں سے نکالے۔ کسی کا دکھ سن کے نا تبصرہ نہ کیا کریں، ہاں میں ادو اینو سمجھاندا سا، میں ادو اینو آندا سا، اور تبصرہ نہ کیا کریں۔ بڑے بڑے سیانے اور سمجھدار لوگ جب پھسلتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، جب تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ کوئی پتہ چلتا ہے حالات کب بگڑ جاتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ لوگوں کے آنسو پوچھے جائیں لوگ تبصرہ کرتے ہیں، بجائے ایسے کہ غربت میں پریشانی میں ساتھ کھڑا ہوا جائے لوگ تنقید کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اشک شوئی کی جائے، دکھوں کا مداوع کیا جائے، لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، تکالیف دے رہے ہوتے ہیں، آزمائشوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سنا رہے ہوتے۔ خدا را یہ نہ کریں، پیار کریں، محبت کریں، کسی کا دکھ بانٹیں۔ کئی دفعہ نا ہمارے کہہ دینے سے کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، دو جملے بول دینے سے کسی کا مسئلہ، لیکن ہم نے بھی ایک پکا جملہ پکڑا ہوا ہے کہ سانو کی لگے، میرا کی فائدہ، میں کیوں کراں۔ او بھائی میرے ابا جی کہا کرتے تھے کبھی کبھی نا پڑوسیوں کے گھر کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ وہاں نہ بجھی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے، اس نیت سے کسی کا مسئلہ حل کر دو۔ لیکن لوگ یہ بھی کرنے کو تیار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے تھے۔ زیادہ غور، یہ نوجوان زیادہ غور کریں، مفاد پرستی بڑی عام ہو گئی ہے، خود غرضی بڑی عام ہو گئی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ اپنا نفع پورا کرو جیسے بھی ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا، کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے گھر میں لاؤ گے تو کبھی روشنی نہیں ہوگی، کسی کا گھر لوٹ کے اپنے گھر لاؤ گے تو پیسے تو آ جائیں گے، ہو سکتا ہے مہنگی مہنگی چیزیں بھی آ جائیں پر سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تیری وجہ سے روئے اور تو ہنسے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ فرماتا ہے تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کسب کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری باتیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز تھوڑا سا نہ دیکھیں کہ ہم کسی کی تکلیف میں کتنی آسانی کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی کو کتنا دور کر سکتے ہیں۔ ہمارے کردار ادا کرنے سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے، امام بہقی روایت لائے۔ آپ نے دیکھا ایک صاحب نا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور ایک کونے میں بیٹھ کے نا تو بڑی پریشانی سے انہوں نے گردن جھکا لی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے قریب گئے اور جا کے کہا میاں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے مقروض ہوں، ایک وعدہ کر لیا تھا کہ آج پیسے لوٹاؤں گا، آج میرے پاس رقم نہیں بنی، اب وہ صاحب آئیں گے اور پھر مجھے سخت جملوں سے نوازیں گے، تکلیف میں ہو۔ مقروض بیچارہ قیدی ہوتا ہے۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا کے صاحبزادے، میرے کریم محبوب کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں اگر چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کمال ہو جائے گی۔ تو ایک منٹ نہیں لگایا، حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد سے نکلے، جوتے پہن لیے، جلدی سے وہ سائل بولے، کہنے لگے حضور رکیے گا رکیے گا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ اعتکاف میں تھے، شاید آپ بھول گئے آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ تو اب
حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے، مجھے اعتکاف یاد ہے۔ اور پھر حضور کی قبر نور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ میں نے اس مزار میں آرام فرما محبوب سے خود سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی مشکل میں اس کے لیے آسانی کر دے گا، اللہ 10 اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ تو ایک کا ثواب لوں کہ 10 کا لوں؟ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تاکہ مجھے بڑے اعتکاف کا ثواب ملے۔